من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فرداً سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک بندہ مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، ان میں سے ایک حقیقت میزان بھی ہے۔ میزان کے معنی ہیں ترازو کے، جو بندوں کے اعمال تولنے کے لیے رکھا جائے گا، نصب کیا جائے گا۔ علامہ ابن عبد العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی دلت علیہ النصوص والذی دلت علیہ السنہ ان المیزان الذی توزن به الاعمال یوم القیامہ۔ ظاہری نصوص، کتاب اور سنت کے نصوص جس بات پر دلالت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میزان جس پر قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے دو پلڑے ہوں گے، جن کو محسوس کیا جا سکے گا، جن کو دیکھا جا سکے گا۔ اہل السنہ والجماعہ ترازو اور میزان کی تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے میزان کی تعویل کر دی، لیکن اہل السنہ والجماعہ میزان پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حقیقی معنوں میں تعویل نہیں کرتے ہیں۔ میزان اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے پر انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا اور دوسرے پلڑے پر انسان کے گناہوں کو اور اس کی برائیوں کو وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یقیناً جس کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا، بلند باغات میں ہوگا وہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یقیناً جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کو معلوم کیا کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا۔ میزان اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اس کی صحیح مقدار کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان اور زمین کو میزان میں رکھ دیا جائے تو میزان ان کا بھی وزن کر دے. اتنی اللہ کی عظیم مخلوق ہے میزان. ملائکہ فرشتے جب میزان کو دیکھیں گے پروردگار سے عرض کریں گے کہ پروردگارہ اس میزان میں کن کا وزن کیا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں اپنی مخلوقات میں سے جس کا چاہوں گا وزن کروں گا. اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود یہ حقیر سے حقیر چیز کا بھی وزن کرے گی, معمولی سے معمولی چیز کا بھی وزن کرے گی, ذرے کا بھی وزن کرے گی. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن ہم ٹھیک ٹھیک وزن کرنے والے ترازو لا کر کے قائم کر دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اسے حاضر کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ذرے کا بھی وزن کیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اپنی برائی کی سزا پالے گا, اس کو بھی دیکھ لے گا. وہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس پر کیا وزن کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ میزان پر عمل کرنے والے کو وزن کیا جائے گا, تولا جائے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ میزان میں نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. انسان کے اعمال کے جو رجسٹر ہیں, جو صحیفے ہیں, ان کو تولا جائے گا. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا, لیکن صحیح قول کے مطابق میزان میں ان تینوں چیزوں کا وزن ہوگا. عمل کرنے والے کو بھی میزان میں رکھ کر کے اس کا وزن کیا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه ليأتي الرجل السمين العظيم قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا. فلا يزن عند اللہ جناح بعوضة لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ انسان کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ایمان سے پیدا ہوتا ہے. انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق ہیں. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے. ہوا چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئی, معذور تھے, ان کی پنڈلیاں کمزور تھیں. صحابہ اکرام ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مسکرانے کی وجہ دریافت کی. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عبداللہ بن مسعود کی یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری اور وزندار ہیں. تو میزان میں عمل کرنے والے کا بھی وزن ہوگا, انسان کے نام عمل کا بھی وزن کیا جائے گا. اللہ نے ہر انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. جو بھی وہ کام کرتا ہے, جو بھی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, اللہ کا ایک فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے. اس کو ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. بندہ اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا ایک نگران فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. اس کو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا. انسان کے اعمال کے رجسٹر کھولے جائیں گے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت والے دن میری امت کے ایک فرد کو سارے انسانوں کے درمیان طلب کیا جائے گا، تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، فینشق له 99 سجلا، اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے، گناہوں کے 99 دفتر، گناہوں کا ایک ایک دفتر تا حد نگاہ ہے، جہاں تک انسانوں کی نگاہوں کی پہنچ ہے وہاں تک گناہوں کا ایک ایک دفتر ہے۔ اللہ اس بندے سے مخاطب ہو کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، اتنکر من ھذا شیء، کیا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے، یا میرے محافظ فرشتوں سے تیری رپورٹ تیار کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چوک ہوئی ہے؟ بندہ نفی میں جواب دے گیا، کہے نہیں پروردگارا، اس میں جو گناہ لکھے گئے ہیں میں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، تیرے محافظ فرشتوں سے کسی قسم کی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پھر سے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا ان گناہوں کے لیے تیرے پاس کوئی عذر تھا، یا ان گناہوں کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی قابل ذکر نیکی ہے جس کو تو پیش کر سکے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے؟ بندہ ڈرتے ہوئے جواب دے گا، کہے گا کہ نہیں پروردگارا، میرے پاس کوئی قابل ذکر نیکی نہیں ہے جس کو میں پیش کر سکوں۔ اللہ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ بندہ کاغذ کے اس پرزے کو دیکھ کر کے، کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ پروردگارا، گناہوں کے 99 دفتروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کاغذ کا یہ پرزہ ہے، یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، گناہوں کے 99 دفتر ہیں اور ایک ایک دفتر تا حد نگاہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ گناہوں کے 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا وہ ٹکڑا کارڈ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر کے جب وزن کیا جائے گا تو ترازو کا وہ پلڑا بھاری اور وزن دار ہو جائے گا جس میں شہادتین ہو۔ دیکھیے، اللہ کی توحید کا اقرار یہ اللہ کی مغفرت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر انسان کی توحید درست ہے، اگر انسان کی توحید سچی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس حاضر ہو، بشرط یہ کہ ان میں شرک نہ ہو، میں تجھ پر رحمتوں کی مغفرتوں کی برسات کر دوں گا۔ تو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ شہادتین کا اقرار ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میزان میں جہاں عمل کرنے والے کا وزن ہوگا وہیں نام اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، انسان کی نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا میزان میں۔ دیکھیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، اعمال یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے ان کا وزن کیا جا سکے، ہمارے اعمال کا، ہماری نیکیوں کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ انسان اللہ کی حقیر مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، اس کے باوجود وہ غیر مجسم چیزوں کا آج وزن کر رہا ہے۔ گیس جس کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن آج اس کا انسان وزن کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن کرے، گرچہ غیر محسوس چیز ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی ایک حقیر مخلوق، جب کمزور مخلوق غیر مجسم چیزوں کا وزن کر سکتی ہے تو اللہ ہمارے اعمال کا وزن کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو جسم عطا کرے پھر ان کو وزن کیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی دلیل
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جب مومن بندے سے سوالات ہوں گے، ہر انسان سے سوالات ہوں گے، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ہر انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ جب مومن ان سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آئے گا، اس کے کپڑے انتہائی عمدہ ہوں گے، اس کی خوشبو انتہائی عمدہ ہوگی۔ مومن اس سے مخاطب ہو کر کے پوچھے گا تو کون ہے؟ جواب ملے گا میں تیرا عمل ہوں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اعمال کو جسم عطا کرے پھر ان کو وزن کیا جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اور خصوصیت کے ساتھ 2 سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرو، سورہ بقرہ اور آل عمران۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 سورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سایہ فراہم کریں گی، پرندوں کی جھنڈ کی شکل میں آئیں گی یہ 2 سورتیں، یا سائبان یا بادل کی شکل میں یہ 2 سورتیں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کو سایہ فراہم کریں گی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اعمال کو جسم عطا کرے پھر ان کو میزان پر رکھ کر کے وزن کیا جائے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نزدیک قدر کوانٹٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے۔ اللہ کو کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، احسن عمل مطلوب ہے۔ گنا نہیں جائے گا اعمال کو، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے نہیں، اعمال کا وزن ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں کا کون احسن عمل والا ہے۔ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہر نیکی اپنا ایک وزن رکھتی ہے۔ ہماری نیکیوں میں وزن کب پیدا ہوگا؟ جب ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر ہماری نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا۔ انسان تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے اگر قیامت کے دن حاضر ہو، اگر ایمان نہ ہو تو اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی نیکیاں قیامت کے دن بے وزن ہوں گی۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہماری نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اگر ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو یقین مانیے ہمارے اعمال بے وزن ہیں۔ اللہ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس ہماری نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ نیکیاں ہم کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہماری نیکیوں میں وزن پیدا کرنے والی چیز ہمارا ایمان ہے۔ جو عمل ایمان سے خالی ہوگا وہ بے وزن ہوگا۔ ہماری نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا اخلاص کی وجہ سے، کہ ہمارا ریاکاری سے عمل پاک ہو۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، اگر انسان کی نیت اچھی ہو، چھوٹا عمل کو بھی اللہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو اس کے بڑے اعمال کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ نیت انسان کے چھوٹے عمل کو بڑا اور بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ہماری نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا وہ عمل بے وزن ہوگا۔ ہماری نیکیوں میں وزن اسی وقت پیدا ہوگا جب کہ ہم اس نیکی کو، اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کریں جو ہمارا آرڈر نہیں ہے، جو ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی نیکیاں اللہ کے پاس کچھ بھی وزن نہیں رکھتی۔
اگر ہم پوری زندگی صلاۃ ادا کریں لیکن ہماری جو صلاۃ ہے، ہماری نماز نبی کے طریقے والی نماز نہ ہو تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، یقیناً آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنے سال؟ 60 ایئرس، 60 سال نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ آدمی پوری زندگی صلاۃ کا اہتمام کرے، پابندی کریں، لیکن قیامت کے دن اس کا شمار بے نمازیوں میں ہو، کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ 60 سال نماز پڑھے گا، اللہ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی وہ نماز، وہ اطمینان اور سکون والی نماز نہیں تھی۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان میں وزن آئے، نیکیوں میں وزن آئے۔ ان 3 باتوں کا خیال ضروری ہے۔ ایک تو ایمان، ایسا ایمان جو شرک کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہو، اخلاص جو ریاکاری سے پاک ہو، سنت کی اتباع جو بدعت سے پاک ہو، تبھی ہماری نیکی میں وزن پیدا ہوگا، ورنہ نیکیاں قیامت کے دن کچھ بھی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی نیکیوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ایسے بہت سارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں جو ان کو انجام دے گا یقیناً اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزندار اور بھاری ہو جائے گا۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کا میزان بھاری ہو، وزندار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ہم کو بتائے ہیں، اس میں سے ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ نوح علیہ السلام نے وفات کے موقع پر اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آمرک باثنتین، اے میرے بچے میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میری تجھے وصیت ہے کہ تو لا الہ الا اللہ اس کلمے پر قائم رہنا، دائم رہنا، اس لیے کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کے اگر وزن کیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ کر کے وزن کیا جائے تو یقیناً ترازو کا وہ پلڑا بھاری اور وزندار ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ میزان کو وزن کرنے والے باتوں میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے سہل ہیں، آسان ہیں، میزان میں بڑے بھاری وزندار ہیں، رحمان کو بے انتہا پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے وہ کون سے ہیں؟ 2 کلمے جو زبان پر آسان ہیں، میزان میں بھاری اور وزندار ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد آپ گھر سے باہر نکلے، میں مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشراق سے فارغ ہونے کے بعد، ضحیٰ کی صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس گھر آئے، میں مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر میں مشغول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا میرے تمہارے پاس سے رخصت ہونے سے لے کر کے اب تک تم مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو؟ کہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، میں اب تک مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے بس 3 مرتبہ میں نے کہے ہیں، اگر تمہارے ذکر کو اور میرے ذکر کو وزن کیا جائے تو یقیناً میرا ذکر وزندار ہوگا۔ وہ کون سے 4 کلمے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ ان 4 کلموں کو میں نے ادا کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس سے ہمارا میزان بھاری اور وزندار ہو جائے گا۔ سنن ابن حبان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں میزان کو کیا ہی بھاری اور وزندار کر دینے والی ہیں۔
5 اعمال جس سے میزان کیا ہی وزندار ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 5ویں چیز ہے نیک صالح اولاد کی وفات پر اللہ سے اجر کی امید پر صبر کرنا. آپ نے فرمایا یہ 5 چیزیں میزان کو کیا ہی بھاری اور وزندار کرنے والی چیزیں ہیں. اب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اعمال ایسے ہیں جو کوئی مسلمان ان 2 اعمال کی پابندی کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا یہ دونوں آسان ہیں لیکن ان کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یہ دونوں کام بہت آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. 2 اعمال کون سے ہیں جن کو کر لے گا وہ جنت میں جائے گا؟ پہلا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض صلاۃ کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا. اگر 5 اوقات میں 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا تو تعداد بنے گی 150. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعداد میں گنتی میں 150 ہے لیکن میزان میں 1500 ہے. یہ پہلا عمل ہے. اب اس کو کرنے کے لیے صلاۃ پڑھنا ضروری ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا بھلا یہ عمل کیا کرے گا؟ اور دوسرا عمل، آدمی سونے سے پہلے جب آرام گاہ جائے، سونے کے لیے بستر پر جائے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ پڑھے گا. آپ نے فرمایا گرچہ گنتی میں یہ 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں. یہ میزان میں 1000 ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آسان سی نیکیاں ہم کو بتائی ہیں جو ان کو انجام دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. ہمارے میزان کو بھاری اور وزندار کرنے والی نیکیوں میں، اعمال میں ایک عمل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات، من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها، جو کوئی کسی جنازے کی نماز میں شرکت کرے لیکن قبرستان نہ جائے، وہ 1 قرات ثواب لے کر کے لوٹتا ہے، اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جنازے کی صلاۃ کے ساتھ ساتھ اگر دفن کی کاروائیوں میں بھی شریک ہو جائے، اگر وہ قبرستان جائے، آپ سن فرمائیں کہ وہ 2 قرات ثواب لے کر کے لوٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 قرات کیا ہوتا ہے؟ آپ سن فرمائیں کہ 2 بڑے پہاڑوں کے مانند ثواب لے کر کے لوٹتا ہے. اور پھر اسی طرح سے میزان کو بھاری اور وزندار کرنے والی باتوں میں سے ایک بات ہے ہمارے اچھے اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی چیز بھاری نہیں ہے، وزنی نہیں ہے. ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، مومن کی میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی اور نیکی بھاری اور وزندار نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے میزان کو بھاری اور وزندار بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہیں ان کی پابندی اور ان کا اہتمام کریں. لیکن یہاں چلتے چلتے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا یقیناً اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، کہاں جائے گا؟ وہ ہاویہ میں جائے گا. اس میں سے ایک تو شرک ہے، کفر ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ریاکاری ہے. اللہ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ اپنے نیک عمل کا صلہ ان سے لے لو جن کے لیے تم نے نیک عمل کیا تھا. اگر میری خاطر تمہارا عمل ہوتا تو میں بدلہ دیتا، تم نے کہاں میرے لیے عمل کیا کہ میں تم کو بدلہ دوں. جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ ساری نیکیاں انجام دی تھی، جاؤ اپنے عمل کا بدلہ ان سے ہی وصول کر لو اگر وہ تمہاری نیکیوں کی جزا دینے پر قادر ہو تو.
اور ہر قسم کے گناہوں سے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب و غریب روایت آپ نے سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں میری امت کے کچھ لوگوں کو جان لوں گا جو تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، پہاڑوں کا سب سے بڑا سلسلہ۔ صحابہ اکرام نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے بتائیے، تھوڑا تفصیل سے آپ ہم کو سمجھائیے، کون ہیں یہ لوگ، ان کے صفات کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے اپنے لوگ ہیں، جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو اس طرح یہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں، جس طرح تم صوم رکھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اسی طرح یہ بھی روزے رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ قیام اللیل کرنے کے باوجود، روزوں کا اہتمام کرنے کے باوجود پھر کیوں ان کی نیکیاں بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دی گئی؟ کہاں گئی ان کی نیکیاں؟ کہاں چلا گیا وزن؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، تنہائی میں گناہ کا موقع پا کر کے یہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ مسجد میں تو بڑے نیک ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، لیکن جب تنہائی اختیار کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کا موقع ملتا ہے تو یہ گناہ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، موجودہ دور میں موبائل فون نے، انٹرنیٹ نے ہماری تنہائیوں کو آلودہ کر دیا ہے۔ کون عالم، کون عالم، کون عالم، کون جاہل، کون بڑا، کون چھوٹا، کون نمازی، کون عابد، سب لوگ معاشرے کا ہر فرد موبائل کے فتنے میں مبتلا ہے۔ یقیناً جب کبھی آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، موبائل میں جب آپ کا نفس اس بات پر آمادہ کرے کہ گندی چیزیں دیکھیں، بری چیزیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کریں جس میں آپ نے فرمایا تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا، ورنہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ ظلم اور زیادتی سے بچیں۔ یہاں ایک حدیث، وقت ہوتا چلا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول میرے کچھ خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو خادم ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ان کی خیانت، ان کے جھوٹ اور ان کی نافرمانی کا بھی حساب ہوگا، اور جو تم نے ان کو سزا دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے کم ہے، ان کی خیانت سے کم ہے، تو تم کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی، ان کی خیانت کے برابر ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن اگر تمہاری جو سزا ہے ان کی نافرمانیوں سے بڑھ گئی، ان کی خیانت سے بڑھ گئی، ان کے جھوٹ سے بڑھ گیا، تو پھر تم سے بدلہ لیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم ٹھیک ٹھیک وزن کرنے والے ترازو لا کر کے رکھ دیں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، نیکی یا برائی کی ہوگی، وہ اس کا انجام دیکھ لے گا۔ وہ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر دوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان سارے غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو غرض ظلم ہے، نافرمانی کے کام ہیں، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا ہے، یہ سارے گناہ ایسے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے
میزان کے پلڑے کو ہلکا کر دینے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعائیں مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم ثقل میزانی، اللہ میرے میزان کو بھاری اور وزندار کر دے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے میزان عمل کو بھاری اور وزندار کر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گناہوں سے، ہر قسم کی معصیتوں سے اے پروردگارہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر، احسان پر تو ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اعمال صالحہ پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔